الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ ایک عرصے سے قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں جمعے کے بیانات میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات تک دہراتے دہراتے میں پہنچا تھا۔ اور میرا ارادہ یہ تھا کہ شعبان کے مہینے کو جتنے جمعے ہم پائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو اپنی بساط تک ہم دہرا لیں گے۔ لیکن وہ صرف ارادہ تھا۔ دوسرے ماہ کا جو پہلا جمعہ پڑھایا اس میں نے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن اگلا غالباً 10 یا 11 کا جمعہ تھا، جس سے 2 روز یا 3 روز پہلے کورونا کی وبا کی وجہ سے سارے مساجد، مدارس اور کئی ادارے بند کر دیے گئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے قریب 3 ماہ تک پھیل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بڑھتی ہوئی وبا کچھ تھمی، تو گزشتہ ماہ کے بیچ میں یا آخر میں یہ سلسلے واپس کھلے، اور جب کھلے اس وقت ماہ رمضان کا قریب 2 عشرے پورے ہو رہے تھے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا تھا۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں 2 جمعے ملے، اور ماہ رمضان کے جمعے کے بیانات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حالات زندگی دہرایا کرتا ہوں، چونکہ ماہ رمضان میں حضرت کا یوم شہادت تھا۔ تو 2 جمعے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر ہی چند باتیں پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ماہ رمضان کو ہم نے آپ نے پایا۔ اب یہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، تو 3 ماہ پہلے قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق جہاں میں نے روکا تھا، وہیں سے اسی کو میں پھر واپس شروع کر رہا ہوں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اپنی بساط تک پڑھ کر اس موضوع کو ہم اپنے بساط تک پورا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کا عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے ممکن ہے 2 ماہ اور لگ جائیں، 3 لگ جائیں، واللہ عالم، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ وہ فرمائیں جس میں خیر ہو۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق کو میں نے یہاں روکا تھا، شاید آپ میں سے کسی دوست کو یاد ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو میں پڑھ رہا تھا۔
اور بالکل اخیر پہنچ رہے تھے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ اب آپ نے اور آپ کے اور ہمارے درمیان جدائی کا وقت اور مرحلہ آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدا ہونے سے پہلے حضرت سے فرمایا کہ میں ان باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں جن پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ ان میں سے 2 کی وضاحتیں ہم نے پڑھ لی تھی، تیسری اور اس مرحلے کے لحاظ سے آخری بات کی وضاحت باقی تھی، اور وہ دوسرے مہینے کا پہلا جمعہ تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ شعبان تک پورا ہو جائے گا، لیکن پھر یہ سب سلسلے بند کر دیے گئے۔ تو اب وہیں سے میں اس رکے ہوئے سبق کو پھر دہرانا شروع کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے 2 عملوں کی وضاحت تو جو فرمائی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، ایک کشتی کے تختے کو توڑنے کی اور دوسرے اس بچے کے قتل کی۔ اس کی وضاحت حضرت خضر علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے فرمائی وہ ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد تیسری آئی تھی، وہ جو دیوار کا واقعہ ہوا تھا وہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ حضرات ایک بستی پہنچے تھے اور ان سے کھانا طلب فرمایا تھا اور بستی والوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں بھی آئے اور حیران بھی ہوا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، 2 یا 3 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے یہ لوگ۔ حالانکہ میں نے اس وقت پڑھا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ شرعاً مسافر کا حق ہوتا ہے، مسافر مانگ سکتا ہے، لیکن وہ عجیب لوگوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس مرحلے پر جب یہ حضرات گزر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعض اکابر کے نزدیک حضرت یوشع بھی تھے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک حضرت واپس چلے گئے تھے، صرف یہ 2 حضرات تھے۔ یہ ساری باتیں ہم نے پہلے پڑھ لی۔ جب اس ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ان کی یہ دیوار مفت میں بنا رہے ہیں، آپ کو کرنے دی ان سے کے ساتھ کوئی اجرت طے کر لیتے۔ تو اسی مرحلے پر حضرت خضر علیہ السلام نے چونکہ یہ تیسری بات ہو گئی تھی تو فرما دیا تھا کہ اب آپ کی راہ اپنی اور ہماری اپنی۔ پھر جدا ہونے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ان اعمال کی وضاحت فرمائی کہ ہم نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا، ہم نے اس بچے کو قتل کیوں کیا، اور پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ ہم نے اس گرتی ہوئی دیوار کو کیوں بنایا، کیونکہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ تو 2 یا 3 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ہم نے مفت میں ان کی دیوار بنا دی، بنانی تھی تو ان کے ساتھ کوئی اجرت طے کر لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 باتوں کی وضاحت تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے فرمائی، اب فرمایا کہ اس تیسرے عمل کی بھی وضاحت آپ سن لیں کہ یہ ہم نے کیوں کیا۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا یہ جو دیوار ہے یہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیموں کی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان کے ابا ایک بڑے نیک انسان تھے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، فرمایا یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کے جو شہر میں رہتے ہیں ان کا خزانہ ہے اس کے نیچے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے ابا ایک بڑے نیک انسان تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، ہمارے رب نے یہ چاہا، رب العالمین کو یہ منظور تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو اپنا خزانہ نکال لیں اس دیوار کے نیچے سے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا،
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. فرمایا یہ دیوار ان دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. علماء نے لکھا ہے کہ ان بچوں کے والد بڑے نیک انسان تھے، اور جب ان کا اخیر وقت آیا تھا یا زندگی ختم ہونے والی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر ایک خزانہ جو ہے ایک اس دیوار کے نیچے دفنایا تھا. اور اپنا علماء نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں لکھا ہے سونا چاندی مال تھا، اس کو دفنا دیا تھا اس مقصد کے لیے کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو حاصل کر لیں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. وہ خود تو اس دنیا سے چلے گئے اور بچے چھوٹے تھے اور وہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو منظور یہ ہوا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو خزانہ ان کا اس دیوار کے نیچے ہے نا، جب یہ بچے بڑے ہوں تو لے لیں. اگر یہ دیوار اللہ کے حکم سے ہم نہ بناتے تو یہ قریب گرنے کی تھی، گر جاتی تو انہی بچوں کے جو ارد گرد دائیں بائیں آئیں بائیں تھے نا، وہ آ کے لے لیتے. ان بیچاروں کو کس نے کیا دینا تھا، یہ تو چھوٹے تھے. اب جب دیوار کو مضبوط بنا دیا ہے، یہ بڑے ہوں گے اپنا خزانہ نکال لیں. اس لیے ہم نے یہ کیا ہے. رحمتم من ربک، فرمایا یہ جو بھی ہے اللہ کی رحمت ہے. رحمتم من ربک وما فعلتہ عن امری. فرمایا یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. فرمایا یہ جو بھی کیا ہے، جو بھی آپ نے دیکھا ہے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس پاک ذات کے حکم پر کیا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. فرمایا یہ حقیقت اور یہ تعویل ہے ان کاموں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے. صاحب قصص الانبیاء نے اس مرحلے پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمت فرمائے ہمارے بھائی موسیٰ پر، کاش گر تھوڑا سا اور صبر کیے ہوتے، رکے ہوتے تو قدرت کے اور بھی کئی راز سامنے آتے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راز کو خوب سمجھ گئے تھے کہ ہم راہی الگ راہ کے ہیں، یہ راہی الگ راہ کے ہیں. کام ہم بھی اسی ذات کے حکم کے کر رہے ہیں اور کام یہ بھی اسی ذات کے حکم کے کر رہے ہیں. ہاں ہمارے اپنے کام ہیں، وہ ان کے اپنے کام ہیں. ہم ان کے ساتھ رہ کے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ شریعت تو ظاہر پر حکم دیتی ہے. علماء نے لکھا یاد رہے کہ یعنی یہ کسی صورت شریعت اجازت نہیں دیتی. مثال کے طور پر دیکھیں، وہ جو کشتی کا تختہ حضرت خضر علیہ السلام نے توڑا تھا نا، وہ ان کشتی والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا نا، مفید تھا ان کے حق میں. ان کو نہ توڑنا ان کے لیے نقصان دہ تھا، توڑنا مفید تھا، اس لیے حضرت خضر نے توڑا. لیکن علماء نے لکھا ہے شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ اور میں کسی اور کی ملکیت میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، بھلے ہم یہ کہیں کہ بھائی اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اس کو کچھ بھی ہو. آپ کو اور ہمیں اجازت ہی نہیں ہے ہم کسی اور کی ملکیت کو چھیڑ خانی کریں. لیکن اب شریعت کا تو یہی حکم ہے، لیکن حضرت خضر نے کیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، اچھا اب اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جیسے قتل، اور وہ بھی قتل انسانی، اور وہ بھی ایک بچہ، جبکہ نابالغ بچے کو تو حالت جنگ میں بھی مارنے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ اس پہ وار نہیں چلاؤ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے مولانا عبید فرمایا کرتے تھے اب تو بم کا زمانہ ہے، بچے عورتیں سب اڑ جاتے ہیں. حالانکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے.
اس لیے شاید انہوں نے ایک ترانہ گایا ہے نا کہ جنگ میں سب کو جائز ہوتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. قتل، اور وہ بھی قتل انسانی. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے شریعت تو اجازت نہیں دیتی، چاہے اس لحاظ. اب دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا اور اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ ماں باپ کے لیے نقصان دہ تھا. یہی فرمایا تھا نا حضرت خضر نے کہ یہ ماں باپ کے لیے نقصان دہ تھا، ان کے ایمان کے لیے نقصان دہ تھا. قدرت نے اس کو ہٹا دیا. اچھا، لیکن علماء نے لکھا ہے اس طرح کی کوئی بھی بات سامنے آپ کے اور میرے بھلے آئے، آپ کو اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو کے اوپر اس طرح کا وار کریں. شریعت ہمیں اجازت ہی نہیں دیتی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو کچھ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راز کو خوب سمجھ گئے تھے کہ ہم پابند ہیں شریعت کے احکامات کے، یہ پابند ہیں تکوین کے احکامات کے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے جب جدا ہونے کی بات فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعض اکابر نے تو یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری مرحلے سے پہلے ہی یہ طے کر لیے تھے کہ اب ہمیں جدا ہو جانا چاہیے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، یہ جو کچھ کریں گے ہم سے برداشت ہی نہیں ہوگا. ابھی تک نہیں ہو پا رہا. اب دیکھیں کشتی کا توڑنا یہ بھی ان کے لیے بھلائی تھی، لیکن سامنے تو اس کا کچھ اور تھا، ظاہر تو اس کا کچھ اور تھا. اچھا، اسی طرح اس بچے کا جو قتل ہوا اس کے ماں باپ کے لیے فائدہ مند تھا. بعض اکابر نے یہ لکھا ہے کہ نہ صرف ماں باپ کے لیے فائدہ مند تھا بلکہ خود اس بچے کے لیے بھی فائدہ مند تھا. اچھا، تیسری بات کہ وہ جو دیوار کے نیچے خزانہ تھا یا دیوار کو بنانے والا مسئلہ تھا، وہ بھی 2 یتیموں کی تھی اور ان میں بھی اس دیوار کی سلامتی میں ہی ان بچوں کا فائدہ تھا. اس لیے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ رحمتم من ربک، یہ اللہ کی رحمت ہے. وما فعلتہ عن امری، ہم نے جو بھی کیا ہے اس پاک ذات کے حکم پر کیا، خود سے نہیں کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے جب یہ مرحلہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کے آئے اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اگلی راہ لے لی. یہاں تک تو ان باتوں کو ہم نے پڑھا جو کلام پاک میں اس مرحلے پر بیان فرمائی گئیں اور جنہیں اور علماء نے اپنے اپنے مواقع پر لکھا. بڑی تفصیلات کے ساتھ چل کر ہم آئے. اب آئیے ان باتوں پر جن کی طرف میں نے ابتدائے درس میں اشارہ کیا تھا. ظاہر ہے کئی ماہ ہو گئے. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض اکابر نے مسائل سیگانہ کی سرخی قائم کی ہے اور بعض اکابر نے مسائل چہرگانہ کی سرخی قائم کی ہے مفہوم کے لحاظ سے. پہلی بات یہ کہ زیادہ تر ان جو ابحاث ان سرخیوں کے نیچے آتی ہے وہ ایک تو یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام آیا یہ حضرت کا نام تھا یا لقب تھا. دوسری بات یہ کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، اور اگر نبی تھے تو پھر انبیاء میں جو پاک سلسلے 2 مشہور ہیں نا، ایک رسولوں کا اور ایک انبیاء کا، تو آیا حضرت خضر علیہ السلام رسولوں میں سے تھے یا اللہ کے نبیوں میں سے تھے. اور تیسری جو عام طور پر اپنا علماء نے لکھا ہے عوام میں زیادہ بات چلتی ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی حیات ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جسے حیات خضر کا عنوان دیا جاتا ہے. اور چوتھا عنوان یا چوتھی سرخی یہ ہوتی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پابند تھے شریعت کے احکامات کے اور حضرت خضر علیہ السلام پابند تھے تکوین کے احکامات کے. تو یہ تکوین کیا ہے؟
یہ بالکل آخر میں عرض کروں گا، اور یہ ہے بڑا مشکل مسئلہ. پہلے ذرا آسان کو لے لیں. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، دوسرے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام کلام پاک میں نہیں ہے. واقعہ تو ہے لیکن اللہ نے کلام پاک میں حضرت کا نام نہیں لیا. عبدم من عبادنا یہ فرما کر ذکر کیا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے. لیکن یاد رہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف یا مسلم شریف کے حوالے سے حضرت کے بارے میں یہ وضاحت سامنے آتی ہے کہ یہ شخصیت وہی تھی جنہیں دنیا خضر کے نام سے یاد کرتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. پھر یہ بھی بات ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خضر ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خضر ہے. زیر اور زبر کا فرق لاتے ہیں، دونوں طرح لکھا بھی گیا ہے، دونوں طرح پڑھا بھی گیا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب رہ گیا کہ یہ نام ہے یا لقب ہے. علماء نے لکھا ہے اکثر حضرات کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ محترم کا لقب تھا. نام کم از کم حضرت کے 6 اس سے زیادہ بھی ہیں، کم از کم 6. لیکن سیدھی بات ہے جب کلام پاک میں نہیں آیا تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ مورخین نے اپنا اپنا رجحان پیش کیا ہے، اپنا اپنا خیال پیش کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہاں یہ جو خضر علیہ السلام کا لفظ ہے یہ تو محدثین نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں لکھ دیا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں یہ بھی اکابر کی اکثریت اسی پر ہے کہ یہ حضرت کا لقب تھا، نام نہیں. نام اللہ بہتر جانتے ہیں کیا تھا. ہاں اور یہ بھی اکابر نے لکھا کہ اپنا یہ لقب مشہور حضرت کا کیوں ہوا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ شان تھی اللہ کی، اللہ کے یہ نیک بندے جس جگہ آتے تھے سامنے اگر وہ چٹیل میدان ہی کیوں نہ ہو، اگر آ کر یہ بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ ہریاج ہو جاتا تھا. اس لیے ان کو خضر کے نام سے دنیا نے یاد کیا. اگر کہیں آئے، علماء تاریخ لکھتے ہیں یا علماء سیرت لکھتے ہیں، بالکل سوکھی ہوئی بنجر یا بالکل چٹیل میدان، صرف حضرت کے آ کے بیٹھنے کی دیر تھی، ارد گرد کا سارا ماحول ہرا ہو جاتا. اس لیے ان کو دنیا نے خضر کے نام سے یاد کیا. یہ وہی بات تھی جیسے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے نا کہ تو نے کانٹوں کو جو چھوا تو گلستان کر دیا. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے ہانگ کانگ والوں؟ اور بولو تو صحیح، روزہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا، رکھ لیا کرو، کیا حرج ہے؟ منع تو نہیں ہے، جو سارے ہی کہہ رہے ہیں رکھ لیا کرو. یا صرف ماہ رمضان والے؟ رکھ لیا کرو. یہ شوال کا مہینہ ابھی چل رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا. شوال کے مہینے میں 6 روزے احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء نے لکھے ہیں نا، وہ سب آپ جانتے ہیں 6 روزے. لیکن یاد رہے کہ ان کا بدلہ اور عوض علماء نے اتنا بڑا لکھا ہے کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ اگر ایک انسان ماہ رمضان کا مہینہ روزے رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، یہ 36 روزے ہو گئے. لیکن یہ 6 روزے کے رکھنے کے صدقے میں باقی 11 ماہ کھاتا پیتا بھی رہے گا تو یہ حکماً روزے داروں میں ہی گنا جائے. اس لیے اس کے بجائے یہ کرنے کی کوشش کرو. اچھا کوئی کہتا ہے عید کے بعد تو جائز نہیں ہوتا، اور جائز ہے. عید کے بعد نہیں تو کب رکھو گے؟ اگلے سال رکھو گے. عید کے دوسرے دن سے آخری شوال کے آخری دن تک جائز. کوئی کہتا ہے جی لگاتار بھی شرط نہیں ہے، ایک ایک کر کے رکھ لو. اگر کوئی لگاتار رکھ سکتا ہے سر آنکھوں پر ہے، لگاتار نہیں رکھ سکتا ایک ایک کر کے رکھ لے، 6 پورے کر لے یہ ماہ ختم ہونے سے پہلے پہلے. باقی 11 ماہ میں اور آپ کھاتے پیتے رہیں، سارے روزے داروں میں شمار ہوں گے. مہنگا سودا ہے؟ بولو تو صحیح. ہاں یہ تجربہ ہے، میرا تجربہ، ہو سکتا آپ کا نہ ہو، کہ میرے جیسے آدمی کو ماہ رمضان کا روزہ اتنا مشکل نہیں لگتا جتنے یہ رکھتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں عموماً ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، لیکن غیر رمضان میں عموماً کوئی نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ۔ اس لیے آپ سارے تو کھاؤ گے پیو گے نا، تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ لیکن ایک بات یاد کر لیا کرو، ایسے مرحلے پر غالباً سیدنا ابو ہریرہ، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مجھے حضرت ہی کا یاد آ رہا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے کوئی کھاتا پیتا نظر آ جائے، محترم نے فرمایا کہ وہ دیکھ رہا ہے یہ روزے دار ہے اور وہ کھا پی رہا ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کو اس کے روزے کے یہ ادا اتنی پسند ہوتی ہے کہ اس کے صدقے، یعنی جو کیفیت اس پر گزرے ہوتی ہے، اس صدقے میں حضرت فرماتے تھے کہ اس کے وجود کے اندر کی ہڈیاں بھی خدا کو یاد کرنے لگ پڑتی ہیں۔ اس لیے اس کی عادت بس کرو، اس کی عادت ڈالو۔ گناہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی نہیں رکھتا تو یہ روزے گناہ تو نہیں ہے کوئی نہیں رکھے، لیکن سعادت سے محرومی میں تو کوئی شک نہیں۔ رکھو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ابھی بھی 25 دن ہیں آپ کے پاس، ایک ایک کر کے رکھ لو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہرحال ناراض تو نہیں ہو، اور بولو تو صحیح۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک تو یہ فرمایا کہ یہ لقب، ایک بات۔ دوسری بات جو علماء نے فرمائی کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے، نبی تھے، یا پھر نبیوں میں سے پھر رسول تھے؟ تو یاد رہے بڑے کئی حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، انبیاء میں سے نہیں تھے، لیکن اپنا اکابر اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء نے، بلکہ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی کمال کی بات لکھی، حضرت نے لکھا، فرمایا دیکھیں جو دلائل سامنے آتے ہیں قطعی طور پر تو فیصلہ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہنے کا مقصد حضرت کا یہ ہے کہ حضرت خضر کے بارے میں دلائل اس طرح سامنے نہیں آئے، اس لیے جیسے ان حضرات کے بارے میں قطعی فیصلے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، حضرت خضر کے بارے میں اس طرح کے دلائل تو سامنے نہیں آئے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ انداز بیان جو کلام پاک کا ہے وہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ قریب بات صحیح کہ یہی ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبیوں میں سے تھے، ہاں رسولوں میں سے نہیں تھے۔ رسول کا مقام آگے ہوتا ہے نا، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتے ہیں، ہر رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ یہ بالکل وہی بات ہے، اگر یہ سلسلہ کڑیاں ساری آپس میں جڑی ہوئی چلتی ہیں، ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے، ہر صحابی ولی ہوتے ہیں، ہر ولی صحابی نہیں ہوتے، ہر ولی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہر مسلمان پھر ولی نہیں ہوتے، ہر مفتی عالم ہوتے ہیں لیکن ہر عالم مفتی نہیں ہوتے۔ یہی کڑیاں اوپر کی طرف چلتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہر رسول اللہ کے نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی پھر رسول نہیں ہے۔ پھر رسولوں سے آگے ایک اور درجہ ہے جسے کلام پاک میں اللہ نے اولو العزم من الرسل فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ 5 ہیں۔ انبیاء تو خدا کے ہزاروں ہیں نا، لیکن اولو العزم من الرسل تک 5 آئے ہیں۔ اللہ کی مرضی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ جس کا انتخاب فرما لے۔ یہ تنقیص سے نبوت نہیں، تنقیص سے نبوت تو کفر ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے، خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں نا، اور بولو تو صحیح، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں؟ نہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس میں کیا حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ نہیں، توہین نہیں ہے، حضور کی یہ خصوصیت، یہ شان ہے جو اللہ نے حضور کو دی ہے۔ اسی طرح جو اولو العزم من الرسل ہیں وہ 5 ہیں۔ پھر رسول آتے ہیں، رسولوں کئی ہیں،
پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ آتا ہے، نبی ان سے زیادہ ہیں. لیکن علماء نے لکھا، جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاک انبیاء کے سلسلے میں ہیں، رسولوں یا اولو العزم من الرسل میں سے نہیں ہیں. اس لیے حضرت کا فیصلہ اور مولانا حفظ الرحمان سے ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فیصلہ ہے. دو باتیں ہو گئیں، ایک نام کی اور ایک لقب کی. اس کے بعد مسائل چہار گانا میں سے تیسرا مسئلہ آتا ہے جسے حیات خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آیا حضرت اب بھی ہیں یا چلے گئے. یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے دو تو اتنے نہیں، لیکن یہ تیسرا جو ہے یہ عوام میں بھی بڑا مشہور چلتا ہے. لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. آخر دیکھو ایک بات ہے، یہ ایک نہیں سینکڑوں لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا یہ فرمان ملتا ہے کہ ہمیں حضرت خضر ملے تھے. دیکھیں وہ لوگ میرے اور آپ کی طرح تو نہیں ہیں. ایک تو یہ نا میں کہوں مجھے حضرت خضر ملے تھے، مانو گے؟ اور بولو تو صحیح، کھول کے بولو، ڈھیلے کیوں بولتے ہو؟ بولو نہیں. ہاں اچھا، اگر آپ مجھ سے کہو جی حضرت خضر ملے تھے، میں مانوں گا، کیونکہ وہ اپنا وہ کیا ہے نا، وہ فارسی کی کہاوت ہے کہ اپنا من ترا حاجی بگویم کہ تو مرا حاجی بگو. تو مجھے حاجی کہا کر، میں تجھے حاجی کہوں گا. میں اور آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے نا، حضرت خضر کہاں اور آپ اور ہم کہاں. لیکن جو خدا کے نیک اولیاء گزرے ہیں وہ تو ایک نہیں سینکڑوں میں ہزاروں وہ فرما میں ملے ہیں. تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ آخر کوئی بات تو ہے نا، آخر کیا بات تھی وہ؟ آپ کو شاید یاد ہوگا ہند میں مغل سلطنت گزری ہے نا. مغل سلطنت میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے لکھا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ان کا لکھا یاد سنے. قاضی اپنا پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کا یہ فرمان لکھا ہے کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ یہ سارے مرحلے جب طے ہوئے سامنے کہ بھئی بات کیا ہے، علماء یہ فرماتے ہیں وہ جا چکے ہیں، اولیاء یہ فرماتے ہیں ہم ان سے ملے ہیں، تو یہ کیا ماجرا؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آیا حضرت خضر آپ کے جو بندے اور عبدم من عبادنا جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہ حیات ہیں یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں فوت ہو گئے، اولیاء فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا اللہ نے میرے دل پہ ایک بات ڈالی، ہم حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں، خود ہی ان سے پوچھ لو کہ آپ زندہ ہو یا فوت ہو گئے، اور سبحان اللہ تو کہہ دو. فرمایا ہم ان سے ملاقات کرا دیتے ہیں، خود ہی ان سے پوچھ لو کہ وہ زندہ ہیں یا جا چکے. باقی آئندہ جمعہ وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھ.